محمد صلواتك عليه ساتھ محاربی وحافظ وبکر یا رب العالم محمد بحق العالم محمد فائد جل فرحج یا کاشف القلب صلوات باجماعت تلاوت فرمائیے اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علی مخدومتنا الانسان معصومہ والقرآن بالکس حجرت تقدیس الجلال والعاصیت تکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام الائمہ ام المعصومین ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام ابیہا سیدہ فاطمۃ الزہرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مکان والصلاة والسلام علی آباء الحسین وابناء الحسین وجداء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محسن الکتاب کتاب المجید وفرقان الحمید وحسن الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ بلندر صلوات خداوند عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے الہی آمین جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں میرے سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس دلیل سے خالی نہ چلے الہی آمین مولوانیان مجلس ذاکرین مجلس حاضرین مجلس کے رزق معرفت میں رزق ولایت میں اضافہ فرمائے الہی آمین بہت بڑی دعا ہے مل کے دل سے آمین کہیے گا میرا خالق میرا مالک تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ دیدار کربلا نہ کرے الہی آمین بہتر اور آسف دعا جتنا ہو سکتا ہے بلند آمین کہیے گا کافی بیٹھے میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بلا وارث ہے شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث دو جہاں کے ظہور میں تاجیل فرما بعد ظہور مالک کا دیدار نصیب فرما بعد دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ سہارا درود کرو بلند واسطے صلوات تلاوت فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج اجازت ہے آج کی رات سادات نے یوسف اللہ اپنی جد علی نکی الہادی بادشاہ کی یوم شہادت کے سلسلے میں بچھائی کوشش ہے کہ یہ بادشاہ کا آپ کو تھوڑا سا تعارف کروایا جائے اجازت ہے گفتگو جی بسم اللہ جی بسم اللہ یہ جناب سیدہ کی حویلی کی شان ہے اس حویلی میں ہر مرد محمد ہوتا ہے توجہ مکمل کیجئے میں بے نیازی نہیں کر رہا کہ مجمع کم ہے ایک شخص میرے سامنے ایسا بیٹھا ہو جس کے سینے میں علی ہو علی کو سوچتا نہ ہو مانتا ہو مجلس گھر تک لے کے جانے کا نام ہے آپ پورے اعتماد بیٹھیے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن تک کوئی بات پہنچائی جائے یہ جناب سیدہ کی حویلی کی شان ہے اس گھر میں ہر مرد محمد ہے ہر مستور بطول ہے معصوم نے لفظ 14 محمد نہیں کہا
سرکار نے فرمایا یہ سارے کے سارے ہی محمد ہیں. اور جس بادشاہ کی آج سفیزہ ہم بچھائے بیٹھے ہیں، کیا شان ہے علی نکی کی، جو علی بھی ہے اور محمد بھی ہے. اللہ نے 12 اماموں، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں بے نیازی نہیں کر رہا، مجمع کی کوئی لالچ نہیں، جتنے بیٹھے ہو کافی بیٹھے ہو. پھر سے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا جاگ کے بیٹھیے گا، ہاں کرتے رہیے گا، کیونکہ یہ موضوع داد سے بے نیاز ہو کے سنانے والا سن. اب جتنے بیٹھے بس ہاں بھی کریں گے تو گزارا کم از کم ہو جائے. اللہ نے 12 اماموں 4 علی اتارے، 4 محمد اتارے. ڈبل آواز کام کرو یار، میں فلاں ختم. 4 توجہ ہے سکا، 4 اللہ نے علی اتارے، 4 اللہ نے محمد اتارے. جہاں اللہ کو اپنے جمال کی ضرورت تھی وہاں اللہ نے محمد اتارے، جہاں اللہ کو اپنے جلال کی ضرورت تھی وہاں اللہ نے علی اتارے. یہ سارے کے سارے ہیں ویسے محمد. محمد بھی محمد ہے. آپ کو جگانے کے لیے ایک جملے کا سہارا لیتا ہوں. محمد بھی محمد ہے، علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، حسین بھی محمد ہے، سجاد بھی محمد ہے، باقر بھی محمد ہے، جعفر صادق بھی محمد ہے، موسیٰ کاظم بھی محمد ہے، رضا بھی محمد ہے، تقی بھی محمد ہے، نکی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، میرا 12واں بھی محمد ہے. عقیدہ شیعہ یہ نہیں، شیعہ عقیدہ اس سے آگے ہے. اس گھر کا اصغر بھی محمد ہے، اس گھر کا اکبر بھی محمد ہے، اس گھر کا قاسم بھی محمد ہے، اس گھر کا عباس محمد ہے. معصوم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا سرکار اب سب ہی محمد ہے، پھر آپ میں کوئی علی کیوں ہے، کوئی حسن کیوں ہے، کوئی حسین کیوں ہے، کوئی سجاد کیوں ہے؟ مولا کہتے وہ ہے الماری میں ہے قرآن، اٹھا کے لے گیا. اس نے کہا زہرا کا لال میں نے سوال کیا ہے کہ آپ میں کوئی علی کیوں ہے، کوئی حسن کیوں ہے، کوئی حسین کیوں ہے؟ آپ کے نام جو ہونا چاہیے تھے، کوئی ہونا چاہیے تھا محمد اول، محمد دوئم، محمد شعیب. مولا کہتے میں نے تجھے کہا قرآن اٹھا کے لے کے آ. وہ قرآن کو لے کے آیا. مولا کہتے قرآن کھول. اس نے قرآن کو کھولا. مولا کہتے یہ بتا یہ یاسر کیوں ہے، یہ طٰہٰ کیوں ہے، یہ بقرہ کیوں ہے، یہ یاسر کیوں ہے، یہ طٰہٰ کیوں ہے، یہ بقرہ کیوں ہے؟ اس نے کہا فرزند رسول یہ تو صورتیں ہیں. مولا کہتے بدبخت نہ بن، یہ بکھرے تو صورتیں ہوتی ہیں، سمٹے تو قرآن ہوتا ہے. ہم بکھرے تو آل ہوتے ہیں، سمٹ جائیں تو محمد بن جاتے ہیں. بکھرے تو آل ہوتے ہیں، سمٹ جائیں تو محمد ہو جاتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. کیا کہنے علی نکی بادشاہ کے، جو علی بھی ہے اور محمد بھی ہے. مولا کے ایک لقب ہے ہاتھی. توجہ ہے سکا، ماشاءاللہ. میں موضوع کی طرف آ گیا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے. جی بسم اللہ. ہاتھی سرکار کا ایک لقب. کیا کہنے علی نکی کے جسے 12واں ہاتھی ہاتھی کہہ کے سلام کر. یہ وہ میرا بادشاہ ہے جو 6 سال کی ظاہری سن میں آیا. خدا قسم بندہ جاگ کے بیٹھا ہو، سینے میں اس کے علی ہو، اور آج کی مجلس میں وہ کم از کم اگر بول نہیں سکتا تو مصر میں تمار سے زبان ہداری لے کے بیٹھے. توجہ مکمل کیجیے گا بات. اگر آپ تھوڑے چل کے آگے آ جائیں گے تو میں کچھ نہیں کہتا. اب اٹھیے تھوڑے سے آگے آ جائیں. تہذیب ہے مجلس کی، یہ مخول تھوڑی ہے. تھوڑا سا آگے آ جا سکتا. توجہ ہے سکا. جی بسم اللہ. یہ وہ میرا بادشاہ ہے جس کی ظاہری 6 سال کا سن، 6 سال کی ظاہری عمر میں جو 18,000 عالمین پہ حکومت کرے اسے علی نکی کہتے ہیں. 6 سال کے ظاہری سن. نکھرا راٹھ پن سرداری اپنے ڈیرے پہ اپنے ڈرائنگ روم میں اچھی لگتی. توجہ ہے سکا. یہ حسین کی صفی ادا ہے، یہاں عاجزی سے اگر میں بے نیازی نہیں کرا تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ بے نیازی نہ کیجیے، تھوڑی تھوڑی زبان کو حرکت دیجیے. ویسے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر جو زبانیں یہاں نہیں بولتی وہ گھر میں جھگڑے کے سوا کوئی کام نہیں آتا. تو زبانوں کو معطل کیجیے گا. میں سرکار کے 2-3 جملے فضائل کے آپ کے حوالے کروں. سرکار 6 سال کا ظاہری سن. اللہ نے ہر نبی کو
محدود اختیارات بھی ہیں. توجہ ہے؟ جی ماشاءاللہ. لمیٹڈ. معجزات بھی دیے ہیں، اختیارات بھی دیے. عیسیٰ نبی کے پاس معجزہ تھا، وہ نبینے کو آنکھیں دے دیتے تھے، جیسے بیدا لگاتے فالج کے مریض کو تندرست کر دیتے، نبینے کو آنکھیں دے دیتے. سبحان اللہ. ایک شخص عیسیٰ نبی کے پاس آیا، میں بات پہاڑ سبز نہیں کہہ رہا ہوں، خدا قسم توجہ کی. ایک شخص عیسیٰ نبی کے پاس آیا، آنکھوں سے نبی نہ تھا. اس نے نبی عیسیٰ سے کہا مجھے آنکھیں چاہیے، بینائی چاہیے. عیسیٰ نے جیسے بیدا اس کی آنکھوں پہ پھیرا. اس نے ٹٹولتے ہوئے عیسیٰ کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہا عیسیٰ مجھے تیری نبوت کی قسم ہے، مجھے آنکھیں نہیں ملی. عیسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا میرے اللہ معجزہ واپس لے لیے. بندہ اگر جا کے بیٹھا ہے تو جملے کی تائید کرنا. عیسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میرے اللہ معجزہ واپس ہو گئے. اللہ کی آواز آئی معجزہ واپس نہیں ہوا، بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ نے ہر نبی کو لمیٹڈ اختیارات دیے تھے. کچھ باؤنڈریز تھی جہاں تک ان کے اختیارات چلتے تھے. ایک اور نبی ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں، اسے انسانوں کا امام کہا گیا. تھوڑی چوپڑی قسم ہے، اسے انسانوں کا. بسم اللہ بھائی. برادر اکبر، برادر عزیز، میرے بڑے بھائی، میری کمر کا زور، نجم شرازی صاحب، اجازت ہے بھائی؟ بس یہ نہ ماحول ہے انہیں دو تین دن توجہ ایسے کہا، ماحول ٹھیک ہے، یالی توجہ ایسے کہا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری پر محمد و آل محمد. بلند تر صلوات. اللہ نے توجہ ہو کے سکا ہر نبی کو لمیٹڈ اختیارات دی، باؤنڈریز تھی سب کی. ابراہیم کو اللہ نے انسانوں کا امام بنایا. توجہ مکمل کیجیے. اللہ نے نبیوں کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل کو بھیجا. ہر نبی کی روح کو سوائے محمد مصطفیٰ کے بات کرو، ہر نبی کی روح کو لینے کے لیے اسرائیل آتا ہے. اللہ کے ایک نبی ہے، نام اس کا ہے سلیمان. اس کی سین کے اوپر ہے پیش. داؤد نبی کا بیٹا. وقت آ گیا داؤد نبی کے بیٹے سلیمان ابن داؤد کا. سامنے ملک الموت کھڑا ہے. ملک الموت کو داؤد نبی کے بیٹے سلیمان ابن داؤد نے دیکھا. سلیمان سے دیکھ کے کہتا ہے تو کہاں سے آیا ہے؟ تو میری ریت کا لگ نہیں رہا. اس نے کہا جس نے مجھے بھیجا ہے تو اس کی ریت کا ہے. بڑی چوپڑی سے جس نے مجھے بھیجا ہے. وہ سمجھ گیا کہ مجھے ملک الموت لینے آ گیا. سلیمان ابن داؤد سے اس نے کہا مجھے جس نے بھیجا ہے نا، اس نے کہا جس حالت میں ہے اسی میں لے گیا. میں جملہ پھر کہہ رہا ہوں، بڑا وزنی کہہ رہا ہوں، توجہ مکمل کیجیے گا. سلیمان ابن داؤد نے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہوں، پھر میری روح کو نکال کے لے جا. ملک الموت کہتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے یہ کہا ہے جس حالت میں ہے اسی میں لے گیا. سلیمان ابن داؤد کہتا ہے ٹھیک ہے میں دیوار کو ٹیک لگا لیتا ہوں، جب میں ٹیک لگاؤں پھر میری روح نکال کے لے جائے. ملک الموت پھر کہنے لگا جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے یہ نہیں کہا بیٹھنے دینا ہے، اس نے یہ نہیں کہا ٹیک لگانے دینی ہے، اس نے یہ کہا ہے جس بھی حالت میں ہے اسے لے گیا. سلیمان ابن داؤد عصا کے سہارے کھڑا تھا، ملک الموت لے کے نکل گیا. ملک الموت روح لے کے نکل گیا. نبی تھا، کھڑا رہا، اور نبی کے جسم سے بدبو نہیں آتی، نبی کے جسم سے بدبو نہیں آتی. وقت اتنا گزر گیا کہ عصے کو دیمک نے چاٹنا شروع کیا. دیمک نے اتنا چاٹا عصا ٹوٹا، نبی منہ کے پھال زمین پہ آئے. پھر امت کو پتا چلا کہ نبی تو دنیا سے چلا گیا. یہ ہے اللہ کا نبی، نام ہے سلیمان ابن داؤد. علی کا ایک نوکر ہے، نام اس کا بھی سلمان ہے. اب تھوڑے جاگیے گا، میں جملہ دوں آپ کا. اس کا نام بھی سلمان. مدائن میں رہتا ہے، دروازے پہ ملک الموت کھڑا.
سلمان کو دیکھ کے کہتا ہے میں تجھے لینے آیا ہوں، آ میرے ساتھ چل۔ بندہ گونگا بیٹھا ہے کہ بے شک نہ بولے۔ سلمان سے دیکھ کے کہتا ہے جہاں کھڑا ہے وہی کھڑا رہے، جب تک وہ نہیں آئیں گے میں نہیں جاؤں گا، جب تک وہ نہیں آئیں گے میں نہیں جاؤں گا۔ کوفے کے ممبر پہ علی خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے علی مسکرائے۔ بندہ نے کہا علی آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ علی فرماتے وہ جا نہیں رہا، وہ جا نہیں رہا۔ بندہ کہتے مولا وہ کون نہیں جا رہا؟ علی کہتے سلمان نہیں جا رہا، جو ایک وقت میں 40 گھروں میں افطاری کر سکتا ہے وہ کوفے کے ممبر بھی ہو سکتا ہے، مدائن بھی پہنچ سکتا ہے۔ مدائن میں علی کی خوشبو کو سلمان نے محسوس کیا، سلمان نے اپنا تخت چھوڑا، سلمان چلتا 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 علی کے قدموں میں آیا، دونوں ہاتھ علی کے قدموں میں لگا کے سلمان نے ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھوں کو جوڑنا تھا۔ سلمان کو دیکھ کے علی نے کہا سلمان تو چاہتا کیوں نہیں، تو چاہتا کیوں نہیں؟ سلمان نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا علی میں آپ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میں آپ کے بنا رہ نہیں سکتا۔ سلمان کے کاندھے پہ علی نے ہاتھ رکھ کے کہا سلمان مطمئن ہو کے چلا جا، جہاں بھی ہم ہیں وہاں بھی ہم ہی ہوتے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری، جہاں بھی ہم ہیں وہاں بھی ہم ہی ہوتے۔ بے شک توجہ ہوگی سنا، امام علی نکی مدینے سے چلے بغداد پہنچے، توجہ ہے سنا، ہم تھوڑے جاگ گئے، اگر میں پھیپھڑے کا زور لگایا آپ کو جگانے کے لیے۔ مولا مدینے سے بغداد پہنچے، اب میں توجہ کا طالب ہوں، توجہ مکمل کیجیے۔ جب سرکار بغداد پہنچے نا، مامون کی حکومت تھی، توجہ مکمل کیجیے۔ جیسے سرکار ایک بازار میں آئے، وہاں بچے کھیل رہے تھے، 6 سال یا 7 سال کا ظاہری سن تھا امام علی نکی کا۔ امام نے ان بچوں کو اکٹھا کر لیا، پہلا درس سرکار نے بغداد کس گلی میں دیا بچوں کو۔ وہ تخت بیٹھا ہے، تبلیغ سرکار نے بچوں سے شروع کر دی بازار میں۔ یہ اپنے دربار سے نکلا شاہی سواری کے ساتھ، اگر اسی انداز میں آپ سن لیں گے تو میں جملہ مکمل کروں گا، سرکار سہارا دیجیے گا۔ جیسے ہی یہ اپنے دربار سے نکلا، اس کا گزر اسی بازار سے ہوا جس میں سرکار کھڑے تھے۔ کوئی بادشاہ نکلے نا، بادشاہ چھوڑو، گورنر بھی آ جائے شہر میں تو کم از کم 2-3 کلومیٹر پہلے تک ٹریفک روک دی جاتی، پروٹوکول لگ جاتا۔ ایسی ایسے کا یہ بادشاہ تھا مامون، عباسیوں کا بہت بڑا بادشاہ۔ یہ جب اس بازار سے آنے لگا تو اس کی فوج کے سپاہیوں نے بازار خالی کروانا شروع کیا، بچے ڈر کے بھاگ گئے اپنے گھروں میں، امام کھڑے رہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ توجہ مکمل کی، امام اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ اس کی سواری پاس سے گزری، جیسی پاس سے اس کی سواری گزری نا، اس نے اپنی سواری کو رکوایا، ٹھہرو یہاں پہ، یہ بچہ کون ہے؟ جیسے اس نے کہا یہ بچہ کون ہے، امام نے اسے دیکھا، امام سے دیکھ کے کہتے تجھے نہیں پتا امام بچپن میں بھی امام ہوتا۔ امام نے اسے دیکھا، اس نے کہا کوئی عام بچہ نہیں ہے، میری اتنی فوج ہے ساتھ میں، اتنے سپاہی ہیں، ڈرا کیوں نہیں، اس نے رستہ کیوں نہیں دیا؟ اس ملعون نے اپنی سواری سے اتر کے امام کے سامنے آ کے سوال کیا، اس نے کہا جب میری سواری گزرنے تھی سب نے رستہ دے دیا، تو نے کیوں نہیں دیا؟ امام کا جواب سننا سرکار، توجہ کیجیے گا۔ امام فرماتے ہیں اگر یہاں رستہ ہوتا کم، 2 حالتیں سرکار امام نے فرمائی۔ امام فرماتے ہیں پہلی حالت اگر رستہ ہوتا تنگ، میرے کھڑے ہونے سے تیری سواری نہ گزر رہی ہوتی تو میں رستہ دیتا۔ دوسرا سوال امام فرماتے دوسری حالت یہ ہے کہ اگر میں تجھ سے ڈرتا پھر میں تجھے رستہ دیتا، اور ڈر مجھے تیرا ہے کوئی نہیں۔ اسے معلوم ہو گیا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اپنے سواری پہ آیا، اس کی سواری جیسے چند قدم چلی نا، ایک باز اڑتا ہوا اس کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھا، سلام کرنے لگا ہوں، خدا قسم امام علی نکی کی دہلیز پہ ایسا کہ آپ گھر تک دعا دیں گے۔ ایک باز اٹھتا ہوا اس کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھا، اس نے اپنی سواری کو پھر روکا،
پھر سواری واپس لی، امام کو دیکھا، اس نے دیکھ کے کہا اچھا تجھے بڑا علم ہے، یہ بتا یہ باز کہاں سے آیا؟ اچھا یہاں ایک اور بات ہے جو میں اندر رہ گئی، میں آپ کو سنا دوں۔ باز جب اس کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھا نا تو باز نے اپنے منہ سے ایک مچھلی کو نکالا، چھوٹی سی مچھلی کو اس مامون کے ہاتھ پہ رکھا۔ اس نے امام سے پوچھا مجھے تو بتا یہ مچھلی کہاں سے آئی؟ واہ 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 واہ، جواب سناؤں سرکار امام کا؟ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ امام فرماتے ہیں اچھا تجھے جیسے بڑے بڑے بادشاہ جب اپنی سواریوں پہ بیٹھ کے محلوں سے نکلتے ہیں تو تمہارے محلوں کے باہر دیواروں پہ باز بیٹھے ہوتے ہیں، وہ باز ہوا میں پرواز کرتے ہیں، سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں اور سمندر کے کناروں پہ بڑی اور چھوٹی مچھلیاں سمندر کی چھلوں سے ہوتی ہوئی کنارے پہ آ جاتی ہیں، بڑی مچھلیاں واپس چلی جاتی ہیں، چھوٹی وہی رہ جاتی ہیں، اور یہ باز ان مچھلیوں کو اٹھا کر اپنے منہ میں لے کر تم جیسے بادشاہوں کے ہاتھوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، اور وہ اپنے منہ سے مچھلی کو نکال کے تمہارے ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور تم اسی مچھلی کا مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ یہ سرکار کا علم ایسا تھا جسے بار بار ہادی کہہ کے بلاتا ہوں۔ واہ واہ، چھوٹی سی میں نے ایک آیت کا سہارا لیا تھا تاکہ بھائی جان اور سے زیادہ زحمت نہ دوں، اگر آپ کی جگہ ہیں تو میں ایک حوالہ کروں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمَا قَدْرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اے حضرت انسان تو نے میری قدر نہیں کی جیسے تجھے کرنی چاہیے تھی۔ بے شک مجھے بھائی شکار نے حکم دیا تھا وہی آیت آپ کے حوالے کر۔ اللہ کہہ رہا ہے اے حضرت انسان تو نے میری قدر نہیں کی جیسے تجھے کرنی چاہیے تھی۔ آپ پریشان ہو گئے، آیت ڈیفرنٹ ہو گئی۔ آج یہاں میں مجھے پڑھنے آیا اگر میں نہ آتا تو مجھے بڑی شاہ جی، شاکار شاہ جی، علی ظر بھائی فون کر کے کہتے شاہ جی آپ کو کہا کیوں نہیں، تو آپ آئے کیوں نہیں، تو میں نے کہہ دیتا سرکار آپ نے میری قدر ہی نہیں کی۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اے حضرت انسان تو نے میری قدر نہیں کی، بندہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر بندہ جا کے بیٹھا ہے تو فضائل کا آخری جملہ کہہ رہا ہوں، بندہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے اے حضرت انسان تو نے میری قدر نہیں کی جیسے تجھے کرنی چاہیے تھی۔ میرے اللہ ہم نے تیری قدر نہیں کی، فرض پہ آتا ہم تیری قدر کرتے تو آتا، ہم تیری قدر کرتے تو آتا، ہم تیری قدر کرتے۔ اللہ کہتا ہے جاہل نہ بن، میں آیا تھا تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ آج اٹھانا میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، میں آیا تھا تم نے میری قدر ہی نہیں کی۔ میرے مالک تو کب آیا تھا، کس لمحے آیا تھا، کس حال میں آیا تھا؟ حکم تھا بھائی کا میں یہ آیت کا سہارا لے کے فضائل جہاں تمام کروں۔ میرا مالک تو کب آیا تھا، کس وقت آیا تھا، کس حال میں آیا تھا، کس لمحے آیا تھا؟ اللہ کہتا میں آیا تھا، کبھی تصور محمد میں آیا تھا، کبھی شکل علی میں آیا تھا، کبھی حسن حسن میں آیا تھا، کبھی کریم حسین میں آیا تھا، کبھی سجدہ سجاد میں آیا تھا، کبھی حلم باقر میں آیا تھا، کبھی صداقت جعفر میں آیا تھا، کبھی باب الحوائج بن کے آیا تھا، کبھی رضائے رضا میں آیا تھا، کبھی تقاوت تقی میں آیا تھا، کبھی لقاوت نقی میں آیا تھا، کبھی ہیبت عسکری میں آیا تھا۔ اللہ کہتا ہے میں بار بار آیا تم نے مجھے چھڑلایا، میں زمانے بدل کے آیا تم نے مجھے چھڑلایا، میں دور بدل کے آیا تم نے مجھے چھڑلایا، اور میں قرآن میں کہتا بھی رہا تم کس کس کو چھڑلاؤ گے، تم کس کس کو چھڑلاؤ۔ اللہ کہتا میں بار بار آیا، شکلیں بدل کے آیا، زمانے بدل کے آیا، دور بدل کے آیا، اور میں قرآن میں کہتا بھی رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو چھڑلاؤ گے؟ واہ واہ، اللہ کہتا ہے میں بارہویں کی شکل میں غائب ہو گئے۔ واہ واہ، بندہ نہیں عقیدہ بولے گا خدا کا سب۔ اللہ کہتا ہے میں بارہویں کی شکل میں غائب ہو گیا، میں بارہویں کی شکل میں پھر آؤں۔ دنیا انتظار کر رہی ہے قیامت کا، ہم انتظار کر رہے ہیں امامت کا۔ واہ واہ واہ، بے شک بڑا
मारा है उम्मत ने अली की बेटियों को। हुक्म था इस आयत का मैं सहारा लाजमी देना चाहता हूँ। वक्त होता मैं सरकार के हजूर सजदा जिक्र इमाम अली ने की का और करता। भाईजान ने भी सफर करना है, किसी हाल में भी अली से दूर ना जाना। 4 चीजें अपना सकते हो तो शिया रहो, वरना की और मदद ढूंढो। सैयदा मिन्नत करदा पिया, फजाइल हर बंदा अपने मजाज से सुनता है, यानी किसी बंदे से कुछ नहीं कहा, हर बंदा अपने मजाज में बैठा है, लेकिन मसाइब में गरीब होकर बैठा। फकत हाय अगर हो सकती है तो बुलंद किया करो, क्योंकि जब कोई हाय करता है ना, एक 4 साल की बच्ची है जिसके कानों से खून बह रहा है, वो अपनी फुफियों से रो के पूछती है, फुफी अम्मा है जो हाय करके रोता है हमारा लगता क्या है। बहुत मारा है उम्मत ने अली की बेटी, किसी हाल में भी अली वलीउल्लाह से दूर न जाना। कोई सांस ऐसी ना लेना जिसमें अली ना हो। इस वलायत को बचाने के लिए 72 बाजारों से गुजरी है अली की बेटी। तकमील इबादत के लिए फकत एक सतर कह देता हूँ, नहीं पढ़ता दरबार, नहीं पढ़ता बाजार, कम है, मैं एक सतर लाजमी कहना चाहता हूँ। कहते हैं जब आजाद हुई ना, मिन्नत मैंने जो करनी थी कर चुका हूँ, अब तेरी किस्मत है तेरे रुखसार पे तेरा आंसू आ जाए। कहते आजाद हुई, शाम से काफिला मदीने चला, मैं देखूंगा जुमले के बाद सैयद कहाँ कहाँ बैठा है। जब मदीने के बाहर ये काफिला पहुंचा ना, तो सज्जाद ने काफिला रोका। बीबी आलिया ने अपनी अमारी का पर्दा हटाया, सज्जाद को पास बुला के कहा, सज्जाद बेटा सज्जाद ये कौन सा शहर है। सज्जाद रो के कहते अम्मा ये मदीना है। मैंने पहले कहा मैं सैयदा देखना सैयद किथे किथे बैठा है। जब सज्जाद ने कहा ना ये मदीना है, बीबी रो के कहते सज्जाद मैंने मदीना पहली दफा बाइक से देखा है। सज्जाद मुझे नाने से कुछ बात करनी है, मुझे नाने के नूर महल ले जा। सज्जाद माँ को लेके नाने के नूर महल पहुंचा। 4 लोहे की सतरें हैं, बीबी ने जो नोहा पड़ा नाने की कब्र पे आकर मदीने में, वो 4 सतरें सुनना, मैं सलाम करूं तुम्हारा। बीबी दरवाजे पे खड़ी है, सज्जाद के दोनों हाथ नाने की कब्र पे आए। बीबी ने दरवाजे पे खड़े होकर पहले सतरें हाय बुलंद करना। बीबी ने रो के कहा नाना नाना कब्र से बाहिरा मुझे पहचान, मैं ज़ैनब हूं। अल्लाह करे बंदा शिया ना हो जो हाय भी नहीं कर पाया। बीबी ने कहा नाना कब्र से बाहिरा मुझे पहचान, मैं ज़ैनब हूं। कब्र मोहम्मद से कोई आवाज नहीं आई। बीबी ने दूसरा जुमला कहा, बीबी रो के कहती नाना तेरी अजान बच गई, मेरे मुअज्जिन करबला में सो गए। कब्र मोहम्मद से कोई आवाज नहीं आई। बीबी ने तीसरा जुमला कहा, बीबी रो के कहती नाना तेरी नमाज बच गई, मेरे नमाजी करबला में सो गए। 3 जुमले बीबी ने कह दिए थे, कब्र मोहम्मद से कोई आवाज नहीं आई। बीबी ने कहा सज्जाद आप बेटा उठो, मुझे तो नहाई में नाने से बात करनी है, क्योंकि बीबी नहीं चाहती थी मेरा बेटा सज्जाद और खून रोए। जैसे सज्जाद उठे ना, बीबी ने अपने बुरखे के नीचे से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, निकाल के कब्र मोहम्मद में डाला। कब्र मोहम्मद में सिलसिला आया, आवाज आई बेटा कुर्ता उठा, बेटा कुर्ता उठा। बीबी की आवाज आई नाना तुझसे बेटे का कुर्ता देखा नहीं गया, नाना मैं तुझसे वादा करती हूँ आधी रात को आऊंगी, तेरी कब्र के दीवे बुझाऊंगी। नाना इतना मुसलमानों ने तेरे बेटों को नहीं मारा नाना जितना तेरी बेटियों को मारा है। और नाना मैं हर बाजार में कहती रही और मैं मोहम्मद की बेटी, मैं सैयद अल्लाहुम्मा ला काज़ा हुसैनी व सहाबिही व